أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ حج میں نازل فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حج کا بھی ذکر کیا ہے اور قربانی کا بھی ذکر کیا ہے۔ فرمایا لیذکروا اسم اللہ، تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام پکاریں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو اللہ نے ان کو پالتو جانور دیے ہیں ان پر اللہ کا نام پڑھیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا۔ بہیمۃ الانعام کیا ہیں؟ جو پالتو جانور ان کے پاس اس وقت ہوتے تھے، اس میں بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، تو ان جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی اذ قربا قربانا، قرب حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز قربان کرنا، پیش کرنا، فدا کرنا۔ تو کوئی شخص اپنی اولاد کی قربانی کرتا ہے، کوئی اپنی انا کی قربانی کرتا ہے، کوئی اپنی وجاہت کی، کوئی اپنے مال کی، کہ کوئی نہ کوئی چیز پیش کر کے رب الجلال کو خوش کیا جائے۔ یہی فلسفہ ہے اس کا۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان انبیاء کو ہم نے ہدایت دی تھی، آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے قربانی پیش کی، ان سے پہلے بھی قربانیاں پیش ہوتی رہیں۔ تو پیش تو قربانی کی تھی بیٹے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا کر کے اس کی جگہ پر جنت سے میڈھا بھیج دیا، دمبا بھیج دیا، اس کو قربان کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ تصور یہ دیا گیا ہے، فلسفہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر رب ذوالجلال والاکرام آپ سے بچوں کی قربانی چاہے تو دریغ نہیں کرنا۔ تصور وہ ہے ذبح جانور کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانیوں سے ہی بھری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو چند امتحانات میں آزمایا، انہوں نے پورے نمبر لیے۔ اب دیکھ لیں 80 سال سے زیادہ عمر ہے اور اللہ نے بچہ دیا ہے، تو کہا کہ زچگی میں، بچپن میں اس کی ماں اور بچے کو ایسے جنگل میں چھوڑ کر آ جائیں جہاں پر کوئی کھانا نہیں، دانہ نہیں، کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں۔ بہت بڑا امتحان ہے۔ ایسے دنوں میں تو لوگ چھٹیاں لے لیتے ہیں اپنی ڈیوٹی سے کہ میرے گھر میں یہ مسئلہ، اب میں کہیں نہیں جا سکتا، کچن میں بھی مجھے جانا پڑے گا، لیکن وہ ان کو اکیلا ایسی جگہ پر چھوڑ رہے ہیں فی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی سیکیورٹی ہے، نہ کوئی پینے کا پانی ہے۔ پھر جب وہ جوان ہوئے تو کہا ان کو ذبح کرو۔ اب کوئی بچہ کسی کا ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے، اس پہ صبر آ جاتا ہے، لیکن اکلوتا اور مہنگا اور بڑھیپے کا ساتھی کہا اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ تو اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے، باپ ذبح کرنے کے لیے۔ جب وہ بالکل تیار ہو گئے، اس کو لٹا لیا ذبح کرنے کے لیے، تو ہم نے آواز دی یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خیال کو سچ کر دیا، خواب کو سچ کر دیا۔ مطلب یہ کہ لوگ تو میرے واضح اور صریح احکام کو نہیں مانتے اور تو میرے اشاروں پہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچا کر کے جانور دے دیا۔ اب ہم جانور ذبح کرتے ہیں، مگر دل میں جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ذات کی قربانی مانگے، ہماری اولاد کی قربانی مانگے، اللہ ہم سے مال کا مطالبہ کرے، کچھ بھی جو کچھ اس نے دیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے دیا اس سے خرچ کرو، تو ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے دل کی نہیں سنتے، اپنے دل کی نہیں مانتے۔ جتنی کائنات ہے ان کے پاس اللہ کے احکام آتے ہیں۔ آپ کو اذان سنائی دیتی، آپ اذان سنتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تیرے کاروبار سے بڑا ہے، تیری خوش گپیوں سے بڑا ہے، اٹھ اور جا مسجد میں پہنچ، لیکن اکثر لوگ نہیں جاتے۔ تو اللہ کا حکم آتا ہے، دل فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ کا حکم مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ یہ ہے، یا انبیاء کرام بھی ایسے ہی تھے اور صلحاء اعظام بھی ایسے ہی تھے، کہ وہ بیچ میں سے دل کا ایلیمنٹ نکال دیتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے اور اعضاء کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، دل سے پوچھتے ہی نہیں کہ آپ کیا کہتے ہو۔ تو ان تمام چیزوں کو پیش کر کے، جانوروں کو ذبح کر کے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا یہ قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فلسفے کو سمجھ کر خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی کرنے کی توفیق دے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ اللہ کے پاس نہ خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، دل کی کیفیت جاتی ہے۔ تو سچے دل خلوص کے ساتھ جانور ذبح کرو، اور جو اس کے آداب بتائے گئے ہیں اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔